آج ہم شعری اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ شعری اصطلاحات میں اگر سب سے جو پہلی چیز ہے، کسی بھی شعر کے اندر ایک مصرع ہوتا ہے۔ اب مصرعے کی اگر ہم بات کریں تو مصرع ویسے اردو زبان میں اس کے اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دروازے کا ایک پٹ، مطلب زیادہ تر دروازے جو ہوتے ہیں دو ان کے پٹ ہوتے ہیں، تو دروازے کے ایک پٹ کو مصرع کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم شاعری کی یا اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اس کا مصرعے کا جو اصطلاحی معنی ہوگا وہ شاعری کی اصطلاح میں شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ مطلب جب بھی ایک شعر لکھا جاتا ہے زیادہ تر اس کے اندر دو مصرعے ہوتے ہیں، تو ایک جو مصرع ہوتا ہے یا ایک جو سطر ہوتی ہے اس کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ جس طرح دروازے کے دو پٹ دروازہ بناتا ہے، اسی طرح دو مصرعے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر تامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا۔ اب اس شعر میں اگر ہم لغوی معنی کی بات کریں تو شعر کے حوالے سے اب اگر ہم مصرع دیکھیں تو جیسے ہے تامل جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، اب یہ ایک مصرع ہے، تو شعر کے اندر ایک جو مصرع ہوتا ہے اس کا ایک جو سطر ہوتی ہے اس کو مصرع کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم شعر کے لغوی معنی دیکھیں تو شعر اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کلام، کوئی بات کرنا یا سخن، یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی بیت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی کے حوالے سے اگر ہم شعر کی تعریف کریں تو اصطلاحی معنی میں لفظ اور خیال کے امتزاج کو حسنہ ترتیب سے بیان کرنا شعر کہلاتا ہے۔ اس کے لیے وزن بہت ضروری ہے۔ وزن سے مراد یہ ہے کہ شعر جو ہے اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی مقصد ہو، بے مقصد شعر نہیں ہونا چاہیے۔ شعر کا اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر موسیقی سے گہرا تعلق ہے۔ جس طرح تال کے موسیقی کا لطف نہیں رہتا، اسی طرح وزن کے بغیر شعر جو ہے بے تاثیر ہو جاتا ہے، مطلب وہ کوئی بھی اثر نہیں رکھتا۔ شعر کی مثال کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو اب تک وہ ہے جلال تیرا۔ تو اب یہاں پر جب دو سطریں ملی یا دو مصرعے جب ملے تو اس سے ایک شعر بن گیا۔ شاعری کے اندر ایک اور چیز جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اسے ہم بند کہتے ہیں۔ بند کا بھی لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک ٹکڑا یا ایک جوڑ جو ہوتا ہے اس کو بند کہا جاتا ہے۔ بند جو ہے فارسی زبان سے لیا گیا ہے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو نظم کے اندر بند جو ہوتا ہے ایک حصہ یا ٹکڑا ہوتا ہے، اور ایک نظم میں ہر بند میں مصرعوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مطلب ہے اگر ایک بند 3، 4، 6، 7 یا 8 مصرعوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بند میں جو ہمارے پاس تعداد ہوگی مصرعوں کی وہ برابر ہوگی۔ مثال کے طور پر گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جل جائے زباں، وہ لوگ کی الخدر و حرارت کے العما، دن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خن کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا تھا دھوپ سے پانی خراب کا۔ اسی طرح شاعری میں مطلع کا لفظ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ مطلع جو ہے اس کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو نکلنا یا طلوع ہونے کو کہتے ہیں۔ اب اگر ہم شاعری کے اندر اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلب ہے
جہاں سے نظم یا غزل یا قصیدہ شروع ہوتا ہے، وہ جو پہلے شعر ہوتے ہیں ان کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اور مطلع کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر پہلے شعر کے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو وہ شعر غزل یا قصیدے کا پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مقطع کی بات کریں غزل یا شعر کے اندر، مقطع کا لفظ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ مقطع کا لفظی مطلب جو ہے ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں، مطلب کسی چیز کو ختم کرنا یا کاٹنا مقطع کہلاتا ہے۔ اب شاعری کے حوالے سے اگر ہم اصطلاحی معنی کی بات کریں تو غزل یا قصیدے کا آخری جو شعر ہوتا ہے جس میں شاعر زیادہ تر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مطلب ہے جہاں پر غزل، قصیدہ یا نظم ختم ہوتی ہے اور زیادہ تر اس کے اندر شاعر اپنا نام یا اپنا جو بھی اس نے تخلص استعمال کرتا ہے وہ اس میں استعمال کرتا ہے، تو اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقطع کے اندر شاعر کا اپنا نام ہونا یا تخلص ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر شاعر آخری شعر سے پہلے کسی شعر کے اندر اپنا نام یا تخلص استعمال کرے تو اسے بھی مقطع نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو شاعری میں بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قافیے کا ہے۔ قافیے کا دوبارہ اگر ہم لغوی معنی کی بات کریں تو اردو میں پیچھے آنے والا یا جو پیروکار ہوتا ہے اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اگر قافیہ کے حوالے سے شاعری کے اندر بات کریں، اصطلاحی معنی کی بات کریں تو شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تاہم ان کی صورت یا جسے ہم آواز بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایک جیسی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس مثال میں بر اور نظر قافیہ کہلائیں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو شاعری میں استعمال ہوتی ہے ردیف کہلاتی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، مطلب ہے کسی بھی سواری کے اوپر جب سوار بیٹھتا ہے اور اس کے جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم شاعری کے حوالے سے بات کریں تو شاعری میں لغوی معنی ردیف کے سوار کے شعر کے آخر میں آنے والے وہ الفاظ کے ہیں، الفاظ یا لفظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مطلب شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مطلب ردیف میں یہ چیز ضروری ہے کہ جو بھی لفظ یا الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب اس مثال کے اندر جو ردیف ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتی ہے۔